بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں صداقت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنک سلوشنز۔ آج کل جہاں موٹاپا وبال جان ہے، وہیں دبلا پن سے بھی اکثر مرد و خواتین پریشان ہیں۔ جس طرح وزن میں کمی لانے کے لیے موٹے افراد سو جتن کرتے نظر آتے ہیں، اسی طرح پتلے دبلے کمزور افراد وزن میں اضافے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ وزن میں کمی لانا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اسی طرح پتلے دبلے افراد کے لیے اپنے وزن میں اضافہ نہایت مشکل کام ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے جسم کو موٹا اور خوبصورت کرنے کے قدرتی طریقے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے قرآنک سلوشنز کے ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے چینل قرآنک سلوشنز کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ پیارے دوستو، طبی و غذائی ماہرین کے مطابق وزن بڑھانے یا وزن میں کمی لانے کے لیے مثبت طرز زندگی، غذا اور ورزش سے مدد لینی چاہیے۔ ماہرین کے مطابق وزن میں کمی یا وزن بڑھانے کے لیے دونوں صورتوں میں کسی قسم کے سپلیمنٹس، دوا یا انجیکشن سے مدد لینا نہایت مضر صحت عمل ثابت ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن بڑھے، پچکے گال بڑھ جائیں، پتلے بازو ڈولوں میں تبدیل ہو جائیں اور صرف موٹے ہی نہ ہوں بلکہ صحت مند بھی رہیں، تو آئیے ہم آپ کو کچھ ایسی باتوں اور چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اپنا کر آپ واقعی ایک خوبصورت باڈی حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک مشکل چیلنج ہے مگر آپ نے کرنا لازمی ہے، اور وہ ہے باقاعدگی سے ورزش کرنا۔ ورزش سے اور مناسب غذا لینے سے وزن کم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ کا وزن کم ہو اور آپ اسے بڑھانا چاہتے ہو۔ انڈر ویٹ افراد کو وزن بڑھانے کے لیے روزمرہ معمولات اور کھانے میں کچھ تبدیلیاں کرنا بہت ضروری ہے۔ انہیں کیلوریز اور صحت مند اجزاء پر مشتمل خوراک لینی چاہیے۔ ان کی مقدار کا استعمال جسم کی ضرورت کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ ان کو ایسی خوراک لینی چاہیے جو پروٹین، وٹامنز اور معدنیات سے بھرپور ہو۔ خوراک کی ترتیب: کم وزن والے افراد کو دن کے 3 مرتبہ کھانے کی ترتیب سے ہٹ کر بھی کھانا چاہیے۔ اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ 3 وقت کے کھانے کی مقدار کچھ کم کر کے ان کی تعداد کو بڑھا کر 6 کر لیا جائے اور ہر 2 سے 3 گھنٹے بعد کھایا جائے۔ کیلوریز لینا وزن بڑھانے کا سب سے آسان راستہ ہے، اور کوئی بھی ایسا بندہ جس کا وزن کم ہو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ زیادہ کیلوریز جنک فوڈ، پیزا، برگرز اور میٹھی مشروبات سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تاہم یاد رہے کہ یہ چیزیں آپ کو صرف موٹا کرتی ہیں۔ اگر ساتھ تندرست بھی رہنا چاہتے ہیں تو بات یہیں تک نہیں رہے گی، کچھ اور بھی کرنا پڑے گا جن کا ذکر آگے آئے گا۔ اپنی بھوک برقرار رکھیں۔ آپ کو بھوک رہے گی تو آپ کھا پائیں گے، اس لیے کھائیں اور بھوک برقرار بھی رکھیں۔ اگر آپ کا ہدف پٹھوں کی مضبوطی ہے تو کیلوریز لیجیے۔ ایسی خوراک لیں جو پروٹین سے بھرپور ہو اور کاربوہائیڈریٹس بھی لیں۔ سنیکس کھائیں، اس سے آپ کو بھوک برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ کیا کھانا ہے کیا نہیں: روٹی، اناج، چاول، انچنا آٹا، دلیا اور خمیر کے بغیر گوندا ہوا خالص آٹا، یہ تمام چیزیں کاربوہائیڈریٹس کا ذریعہ ہیں۔ ان کی باقاعدگی سے استعمال سے صحت مند وزن بڑھایا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، صحت مند جسم کے لیے پھلوں اور سبزیوں کی اہمیت مسلمہ ہے، اس لیے ان دونوں چیزوں کو اپنی خوراک کا حصہ بنانا بہت ضروری ہے۔ پھلوں میں سیب، امرود، انگور، املوک کے ساتھ ساتھ تمام موسمی پھل کھانے چاہیے، جبکہ سبزیوں کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ زیتون، آلو، مٹر، مکئی اور امریکی کدو کے علاوہ دوسری موسمی سبزیوں کو بھی خوراک میں شامل کریں۔ گوشت، چکن، مچھلی، خشک پھلیاں، انڈے اور گری دار میوے بھی لیں۔ ڈیری اشیاء جیسے دودھ، دہی اور پنیر کا استعمال کریں کیونکہ یہ کیلشیم اور کیلوریز سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ مناسب نیند سب سے اہم چیز ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ کم سے کم 8 گھنٹے تک لازمی سوئیں۔ پیارے دوستو، صرف 1 مہینہ یہ اصول اپنی زندگی میں لاگو کر لیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے جسم میں واضح تبدیلی دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔